السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، فروغ اردو چینل پر خوش آمدید۔ ہم غزل نمبر 2 کر رہے تھے۔ آج ہم غزل نمبر 2 کا شعر نمبر 5 کریں گے۔ ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے، تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا۔ حوالہ غزل اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ حوالہ شاعر مومن خان مومن۔ مفہوم ہے کہ قسمت اور تقدیر کی سختی دعا سے بھی ختم نہیں ہو رہی، اور موضوع ہے دشمن سے چھٹکارا پانے کی خواہش۔ تشریح: مومن خان مومن بڑے سادہ انداز میں اپنی بد نصیبی اور قسمت کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا نصیب اور میری قسمت ہی میری دشمن بنی ہوئی ہے۔ شاعری میں چرخ کو اکثر ظلم، بے رحمی اور تقدیر کی سختی کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو یہاں دشمن چرخ سے مراد وہ طاقت ہے جو انسان کے لیے مشکلات کا سبب بنتی ہے، خواہ وہ زمانہ ہو، قسمت ہو یا کوئی اور بیرونی قوت۔ شاعر چاہتا ہے کہ یہ دشمن ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، لیکن اسے احساس ہے کہ ایسی دعا مانگنا بے سود ہے۔ بقول شاعر: لکھا ہے جو تقدیر میں ہوگا وہی اے دل، شرمندہ نہ کرنا مجھے تو دستے دعا کا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر گویا اپنی دعا سے مخاطب ہے جو ابھی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچی کہ میری قسمت میری دشمن نہ بنے، یعنی میرے نصیب اچھے ہوں اور میرا محبوب مجھے مل جائے۔ یہ شعر مجموعی طور پر شاعر کے غم و غصے اور اکتاہٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح محبوب کا ہجر و فراق اسے ہر دم مضطرب کیے رکھتا ہے، وہ بے بس ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ شعر نمبر 6 کرتے ہیں: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ حوالہ شاعر مومن خان مومن۔ حوالہ غزل اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ مفہوم ہے کہ میں اکیلا ہو کر بھی خود کو اکیلا نہیں پاتا، تم میرے پاس ہوتے ہو، اور موضوع ہے محبوب کا تصور ہر دم ہونا۔ تشریح کرتے ہیں: اس میں مومن خان مومن اپنی دلی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں کبھی اپنی ذات میں اکیلا بھی ہوں تو خود کو کبھی اکیلا محسوس نہیں کرتا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ تم میرے پاس ہو، یعنی محبوب اگر مجھ سے دور بھی ہے تو تصور کی دنیا میں وہ میرے بہت قریب ہے۔ ایک عاشق کی کل کائنات اس کا محبوب ہوتا ہے اور اس کا تصور ہر دم اس کے قلب و ذہن پر چھایا ہوتا ہے۔ خیال کی روح جب شدید ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد محبوب کے وجود کا تصور ابھرنے لگتا ہے۔ بقول شاعر: جب تمہارا خیال آتا ہے ساری دنیا کو بھول جاتے ہیں۔ اسی شعر کے بارے میں مرزا غالب نے کہا تھا کہ مومن یہ شعر مجھے دے دے تو میں اپنا پورا دیوان اس کو دے دوں گا۔ عشق کی خوبی یہ ہے کہ وہ عاشق کو محفل میں تنہا کر دیتا ہے، اور اسی طرح ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ تنہائی کو محفل بنا دیتا ہے۔ عاشق اپنے ارد گرد سے بے خبر محبوب کے تصور میں اپنی دنیا آباد کر لیتا ہے جہاں محبوب اس کے پاس ہوتا ہے۔ بقول شاعر: اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ اگر حقیقی تناظر میں اس شعر پر نظر ڈالی جائے تو مومن خان مومن اس حقیقت کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ، جب میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا اور میں تنہا ہوتا ہوں تو آپ میرے پاس ہی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے کہ ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ گویا انسان محفل میں ہو یا تنہا ہو، اللہ اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ اسے تنہا نہیں ہونے دیتا۔ شعر نمبر 7 ہے: حال دل یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ حوالہ غزل ہے اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ حوالہ شاعر ہے مومن خان مومن۔ مفہوم ہے شاعر اپنے محبوب کو حال دل لکھ کر نہیں بھیج سکتا کہ اسے محبوب کی یاد میں دل سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے۔ موضوع ہے محبت اور عشق کی شدت۔ تشریح کرتے ہیں: عشق کی شدت دل کی بے چینی اور بے تابی کو بڑھا دیتی ہے۔ درد دل اس حد تک بڑھتا ہے کہ اس پر ہاتھ رکھنا پڑتا ہے، اور اسی کیفیت کو مومن اس شعر میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محبت اور بے قراری کے اظہار کے لیے عاشق کی جب محبوب سے بات نہ ہو تو وہ دل اظہار کی حالت لکھ کر بھیج دیتا ہے، مگر مومن اس امکان کو رد کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو محبوب کو خط بھی نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ میرا دل محبوب کی جدائی اور بے وفائی کے سبب اس قدر بے تاب ہے کہ میرے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے۔ بقول بہادر شاہ ظفر: گئی یک بہ یک جو ہوا، پلٹ نہیں دل کو میرے قرار سے، کروں اس ستم کو میں کیا بیاں، میرا غم سے سینہ فگار ہے۔ مومن کا کہنا ہے کہ دل محبوب کی جدائی میں مضطرب اور بے قرار ہے، اس لیے
اس بے قراری کے سبب میں نے اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا ہوا ہے، اس لیے اب میں محبوب کو خط بھی نہیں لکھ سکتا کہ ہاتھ جو دل پر ہے، یعنی جس سے اتنی محبت ہے، اسے خط میں حال دل بھی نہیں لکھ سکتے۔ اصل میں محبوب کے ہجر و فراق میں اذیت کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 8، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ حوالہ شاعر مومن خان مومن، حوالہ غزل اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ مفہوم ہے کہ محبوب صنم خدا نہیں، اس لیے مومن اس کو عرض حال سنانے سے عاجز ہے۔ موضوع ہے محبوب کی سنگ دلی، اور تشریح کرتے ہیں مومن نے اس شعر میں محبوب کی سنگ دلی کو بیان کیا ہے۔ صنم محبوب ہے اور صنم پتھر کے بت کو بھی کہتے ہیں، اس لیے سنگ دلی محبوب کا شیوا ہے۔ صنم محبوب کا استعارہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ محبوب بھی عاشق کی حالت زار پر سنگ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ عاشق بے حال، مضطرب و بے قرار ہے، جب بھی دل کی بات محبوب سے کرتا ہے تو وہ سنی ان سنی کر دیتا ہے۔ چنانچہ مومن کہہ رہے ہیں کہ کسی کے حال پر ترس کھانا، اس کی عرض سننا، اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جبکہ صنم تو پتھر کا بت ہے، خدا نہیں ہے، وہ ہماری عرض حال کیوں سنے۔ مومن نے یہاں انسان کی غلط فہمی پر طنز کیا ہے کہ وہ بے جان چیزوں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، جبکہ حاجت روائی اور دعا سننا صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے، اس لیے انسان کو صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہ غزل نمبر 2 کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور نیا جو ہم نے اس کا طریقہ اختیار کیا ہے جس میں مفہوم اور موضوع کو شامل کیا ہے، تو یہ آپ کی اب مشق میں اس کا ایک سوال آ گیا ہے کہ اشعار پڑھ کر اس کے موضوع کو ترتیب سے لکھیں۔ تو یہاں پر موضوع دینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو موضوع لکھنے کی پریکٹس ہو جائے اور شعر میں سے موضوع اخذ کرنا بھی آ جائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، فی امان اللہ۔